میرے کلمہ گو اللہ اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں، میرے پاکستانیوں، آپ سب کو تہہ دل سے پہلے السلام علیکم ورحمہ وبرکاتہ۔ بعد السلام، میں علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے تمام سٹیک ہولڈرز کا، تمام میرے بزرگوں، بھائیوں، آپ سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اس ناچیز کو عزت بخشی۔ اللہ سے استدعا ہے کہ رب ذوالجلال آپ کو اس کا اجر روز محشر کے دن دے۔ میں آپ کے پاس اب جب پہنچا تو مجھے میگرین، آدھے سر کا درد، اور انسان کی کوئی وقت نہیں ہے، یہ لائٹ میری آنکھوں میں جو پڑ رہی ہے یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ میرا رب جانتا ہے کہ میں کس کیفیت میں ہوں۔ میں صرف آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ لیٹ کیوں ہوئے۔ میں پوری رات میں 2 گھنٹے نہیں سویا ہوں، صبح سے لے کر، کیونکہ آج میری ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ساتھ میٹنگ تھی صبح 11 بجے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل جس کو ہندوستان میں کام کرنے سے روکا، ان کے ساتھ 1 گھنٹہ 35 منٹ میٹنگ ہوئی۔ اس کے بعد چل سو چل دوڑ لگی رہی۔ پریزیڈنٹ آزاد کشمیر، فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب، یو این میں جو ہمارا مشن ہے وہاں کے ایمبیسیڈر، ہمارے جو یو ایس کے لیے جو ایمبیسیڈر ہیں، تمام مشن، تمام ڈپلومیٹک سٹاف، ہم سب، کیونکہ آج پرائم منسٹر پاکستان کی تقریر تھی تو ہم یو این سیکرٹری جنرل سے ملے، تمام سائیڈ لائنز پہ میٹنگز تھی۔ ان میٹنگز کے بعد پہلے کہا گیا کہ پرائم منسٹر 1 بجے سپیچ کریں گے، پھر کہا گیا کہ جی 2 بجے کریں گے، پھر کہا گیا جی 3 بجے کریں گے، پھر کہا گیا جی 4 بجے کریں گے، پھر 5 بجے، کرتے کرتے 6 بجے کے قریب ان کی باری آئی۔ کوئی 6:30، 35، 40 منٹ پہ ان کی تقریر ختم ہوئی۔ اندر گاڑیوں کی اجازت نہیں ہوتی، کووڈ پروٹوکولز کی وجہ سے پیدل باہر آنا پڑا۔ وہاں سے آیا، تعریف رب کی ہے آپ کے سامنے، کیونکہ جب آپ ووٹ مانگتے ہیں، جب آپ کسی ذمہ داری کے لیے آگے آتے ہیں تو پھر آپ اپنی ذات کو بلانا پڑتا ہے۔ تو صبح سے ایک ہی کام، اور جب میں آیا اس کے بعد مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ 1.5 گھنٹہ اس طرف جانا ہے، پھر 1.5 گھنٹہ وہاں بیٹھنا ہے، پھر 1.5 گھنٹہ دوسرے کونے میں جانا ہے، پھر وہاں پہ ہر ایک آدمی، ہر بھائی سوچ کے آیا ہوتا ہے۔ اپنی ذات کو، اپنی سوچ کو نیچے رکھ کے اگلے کو عزت دینا، یہ خاص ہے امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب آپ کسی اور کو عزت دو تو رب پھر آپ کو عزت دیتا ہے۔ تو باخدا میری بڑی کوشش تھی، مجھے بار بار کہہ رہے تھے کہ جی لوگ آئے ہوئے ہیں، میں نے کہا جی میں انسان ہوں، مشین نہیں ہوں۔ ابھی میں وہاں پہ پانی میں بھی جو ہو گیا سو گیا۔ ابھی صرف پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں، میرا مان ہے، میرا فخر ہے، میرا غرور ہے کیا؟ ہر وہ پاکستانی، چاہے وہ جس مذہب کا ہو، جس مسلک کا ہو، جس سوچ کا ہو، جس پارٹی کا ہو، جس کا سبز لالی پرچم سے تعلق ہے، وہ میرا ہے اور میری عزت ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ کشمیر کمیٹی میں تمام پولیٹیکل پارٹیز، نون، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، جے یو آئی، اے این پی، مسلم لیگ کاف، اسی طرح ایم کیو ایم، پاکستان کی جتنی وفاقی یا صوبائی، ریجنل یا نیشنل پارٹیز ہیں، وہ سب کی نمائندہ
یعنی پارلیمان جو ہوتا ہے قوم کی آواز ہوتی ہے. اس وقت اور پہلے دن سے لے کر اب تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے پارٹی یا کسی اور حوالے سے بات کی ہو. ایک بات ہے اور وہ کیا ہے کہ پاکستان. اسی طرح ہمیں 23 سالہ نبوت کی زندگی میں امام الانبیاء نے کیا میسج دیا؟ وہ ایک کہ ہمیشہ سچ بولو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سچ بولو، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو، ظالم کے آگے ڈٹے رہو. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے اور یہی فلسفہ حسین ہے. یہ ہماری بنیاد ہے. امریکہ کی میں عزت کرتا ہوں، امریکہ کا میں احترام کرتا ہوں. امریکہ نے میرے پاکستانیوں کے لیے، کیونکہ امریکہ یقین رکھتا ہے لبرٹی پہ، ایکوالٹی پہ، ایکول اپرچونٹیز پہ. میرے دیار غیر سے پاکستانی جو آئے ہوئے ہیں یہاں پہ دیار غیر میں، ان کو عزت دی اور اللہ نے آپ کو اس دھرتی کے لیے چنا اور عزتوں سے نوازا. تو میں کون ہوتا ہوں؟ احسان فراموش نہیں ہوں. میں اس دھرتی کی عزت کرتا ہوں، لیکن جب شریعت کی بات آئے، جب میرے ملک کی بات آئے، جب پاکستان کی بات آئے، تو پھر حق کی بات اس لیے کروں گا کہ میں نے روز محشر کے دن اللہ کو جواب دینا ہے. اس لیے ہم پر فرض ہے حق کی بات کروں گا. اور حق کی بات نہیں کریں گے تو دنیا میں آپ کو اور آخرت میں رسوائی کا پھر سامنا کرنا پڑے گا. میرے بزرگوں، جوانوں، میری کیا وقت آپ کے سامنے بولنے کی. دیار غیر میں 30 40 20 سال آپ نے ہر آزمائش کا مقابلہ کیا اور سب زلالی پرچم کو، میرے روایات کو، میرے اقدار کو، میری بنیاد کو عزت بخشی، دوام بخشی. سلام ہے ان ماؤں کو جنہوں نے آپ کی تربیت کی. سلام ہے اس سوچ کو جنہوں نے آپ کو یہ فکر اور سوچ عطا کی کہ گھبرانا مت، 7 سمندر پار جا رہے ہو، صفر سے سٹارٹ کرو، توکل کرو، رب نوازے گا. اور رب نے آپ کو نواز دیا، کیونکہ اس دن کانگریس مین، آج پریزیڈنشل الیکشن جب اس ملک میں ہوتا ہے، پریزیڈنٹ الیکشن کے لیے چاہے وہ ریپبلکن ہو، چاہے وہ ڈیموکریٹ ہو، چاہے وہ کانگریس کے لیے یا سینٹ کے لیے، جو بھی خواہش مند ہوتا ہے وہ آپ کی سوچ کے بغیر، آپ کو اعتماد میں لیے بغیر آگے نہیں جا سکتے. یہ اس کی حقیقت اور یہ کی سچائی ہے. اور اسی وجہ سے آپ کو انسنگ ہیروز کہتے ہیں. اسی لیے آپ میرا مان اور فخر غرور ہیں. اس لیے آپ کی حق حلال کمائی سے میرا رب پاکستان، جس کو کلمے کے نام سے جوڑا گیا، الحمدللہ اس کو چلانے میں آپ کا کلیدی رول ہے، جس کا ہم آپ کے لیے احسان مند ہیں. اللہ آپ کو اس کے لیے اور نوازے. اب مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف سمپل ہے. آج دنیا کے ہر آئین، پاکستان کا آئین قرآن اور سنت کے تابع ہے. قرآن مجید کی بنیاد کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ اور اللہ کے محبوب کی اطاعت، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اسی طرح امریکہ کا آئین، انگلستان کا آئین، یورپ کے کسی ملک کا، افریقہ کا، نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ، آسٹریلیا، ایشیا، دنیا کے ہر بر اعظم کے ہر ملک کا ایک آئین ہے. اور اسی طرح ہر مذہب، چاہے وہ یہودیت ہے، چاہے وہ عیسائیت ہے، چاہے وہ ہندو ازم ہے، چاہے وہ سکھ ازم ہے، چاہے وہ بت مت ہیں، چاہے وہ ایتھیسٹ ہیں، دنیا کی جتنی بھی مذاہب ہیں، اور چاہے وہ اقوام متحدہ ہے، ان سب کی بنیاد انسانیت ہے. ان سب کی بنیاد انسانیت ہے. تو آج ہم دنیا کو بتا رہے ہیں ان کو، کیونکہ دنیا مجھے آ کے کہتا ہے کہ عورتوں کو حقوق دو، انسانی حقوق کو پامال مت کرو. آج ہمیں درس دیے جاتے ہیں، ہمیں سمجھایا جاتا ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے. تو آج آپ کو بتانا اس لیے ہے کہ قرآن میں قوم عاد، قوم سمود، قوم نمرود، یہ تمام قوموں کا ذکر رب نے کیوں کیا؟ تاکہ میں اور آپ اس سے سیکھ سکیں. آج ہم امریکہ میں ان ایوانوں میں بیٹھنے والے جو دنیا کے فیصلے کرتے ہیں، ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک امریکی بیٹی
ایک امریکی ماں، ایک امریکی باپ، ایک امریکی بچہ، امریکی فرد جس طرح آپ کے لیے قابل فخر اور قابل عزت ہے، اسی طرح چاہے وہ کشمیر میں، چاہے وہ فلسطین میں، چاہے وہ رنگوینیا میں، چاہے وہ دنیا میں کوئی بنی نوع انسان، کوئی بنی آدم کیوں نہ ہو، اس کی عزت بھی فرض ہے. کیونکہ اقوام متحدہ، کیونکہ یہ ڈیموکریٹ کا، یہ ریپبلکن کا، اس ملک کا آئین اور اس کی سوچ کہتی ہے کہ انسانوں کو عزت دو، تب آپ کو عزت ملے گی. میں کیوں ان کو یہ بات نہ کروں؟ میں یہ بات اس لیے کروں گا کہ اسی وجہ سے مذاہب کے بیچ میں، اسی وجہ سے ملکوں کے بیچ میں، اسی وجہ سے انسانوں کے بیچ میں توڑ کی وجہ سے کون سفر کرتا ہے؟ انسان سفر کرتے ہیں. میں کیوں نہ بتاؤں کہ فرانس، انگلستان، جرمنی، ہالینڈ میں جو لڑائیاں ہوئی، انسانیت کی تذلیل ہوئی، چرچ اور کنگ کے بیچ میں جو لڑائی ہوئی، اسی طرح یہ ملک جب یہاں پہ وار آف انڈیپینڈنس، گریٹ وار آف انڈیپینڈنس ہوئی، کیوں ہوئی؟ کیا وجہ تھی کہ آئرلینڈ سے، انگلستان سے پروٹیسٹنٹس، کیتھولکس وہاں سے موو کر گئے؟ کیا وجہ ہے کہ چرچ آف روم اور چرچ آف لنڈن، مجھے بتائیں، ہر سال چرچ آف لنڈن کے لیے انگلستان پیسہ لگاتا ہے، ہر سال چرچ آف روم کے لیے تمام کیتھولک پیسہ لگاتے ہیں. لیکن جب مسلمان مدرسے کی بات کرتے ہیں، اور مدرسہ تعلیمی درسگاہ ہے، عبادت گاہ کے بعد تعلیمی درسگاہ ہے، جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں مختلف نظروں سے دیکھا جاتا ہے. جب آج اسلاموفوبیا کی بات ہوتی ہے، ناموس رسالت کی بات ہوتی ہے، تو میں کیوں نہ ان کو بتاؤں کہ امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی اہمیت میرے لیے اپنے ماں سے، باپ سے، بیوی سے، بچوں سے، بھائیوں سے، جائیداد سے، مال سے، سب سے اوپر نہیں تو میرا ایمان کامل نہیں ہے. میں کیوں نہ بتاؤں کہ جب یہودیت کی بات آئے تو میں بنی اسرائیل کے تمام پیغمبروں کی، انبیاء کرام کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت داؤد علیہ السلام کی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی، حضرت ہارون علیہ السلام کی، توریت، زبور کی، جو مسلمان ان پر ایمان نہ رکھے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. میں کیوں یہ نہ کہوں کہ حضرت بی بی مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اسی طرح انجیل، جو مسلمان ان پر ایمان نہ رکھے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. ہمیں کسی نے سمجھا نہیں، اور مجھے دکھ اس چیز کا ہے کہ ہم نے دنیا کو بتایا نہیں. ہم نے بتانا ہے، اب ہم نے حقیقت بتانی ہے. مجھ پر گرجے کی، مجھ پر مندر کی، مجھ پر گردوارے کی، مجھ پر سنیگاگ کی، مجھے ہر مذہب کی عبادت گاہوں کی عزت کا 1450 سال پہلے امام الانبیاء نے بتایا تھا. میں سوچ سمجھ کے مسلمان ہوا ہوں، اور میں سوچ سمجھ کر آج دنیا کو بتا رہا ہوں کہ میں دشمن نہیں ہوں، میں انسانیت میں امن کا دائی ہوں. مجھے میرے روایات، میرے اقدار، میرے عقیدے کو عزت دو، میں آپ کے لیے جان قربان کروں گا، اور اس کی مثال پاکستان نے دکھائی ہے. 80,000 سے زیادہ لوگ جان قربان دے کر گئے. گھروں میں، ہر گھر میں آپ کو ایک شخص ملے گا جو وار آن ٹیرر کا ایفیکٹی ہے. لاکھوں لوگوں نے گھر چھوڑے. اندازہ کریں، اعلان ہو جائے کہ جی گھر چھوڑ دیں کیونکہ تخریب کار آ گئے ہیں، بس سے بسائے گھر، اپنے قبرستان، اپنا سب کو چھوڑ کے کیمپوں میں چلے گئے. ایک خاندان نکلا سوات سے، سنیں، ایک خاندان سوات سے نکلا. ایک بزرگ، اس کے ساتھ بچے تھے، اس کی عورتیں، اس کی شرم، اس کی عزت. جا رہے اور بی بی سی نے اس سے پوچھا کہ بزرگوں کیا سوچ رہے ہیں، کیا احساسات ہیں؟ انہوں نے کہا کیا احساسات ہو سکتے ہیں؟ گھر اب بسا بسایا گھر چھوڑ دیا، آبا و اجداد کی قبریں چھوڑ دیں، اپنی بیٹیوں اور بچیوں کے سمیت اندھیروں میں جا رہا ہوں، کچھ پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن تکلیف ہے. آنکھ
میری بند نہیں ہو پا رہی, سکون نہیں مل رہا. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میری ایک اپائج بچی جو چل نہیں سکتی, اس کو میں اٹھا نہیں سکتا تھا, میرے ساتھ کوئی مرد نہیں تھا, میں اس کو ایک کمرے میں ایک پانی کا مٹکا اور ایک لوٹا چھوڑ کے دروازہ بند کر کے اللہ کے آسرے پر چھوڑ آیا ہوں. پاکستان نے یہ قربانیاں دی ہیں. اس بیٹی پہ کیا گزری ہوگی؟ وہ اللہ کے دربار میں اس کی آگ اگر لگی ہو, کون ذمہ دار ہوگا؟ وہ میرا فوجی جو بارڈر پہ کھڑے ہو کے ڈرگز کے خلاف, انسانیت کے دشمنوں کے خلاف کھڑے ہو کے اپنی چاتی کو آگے کرتا ہے, کیا اس کی ماں نہیں؟ کیا اس کے بچے نہیں؟ کیا اس کی سوچ اور فکر اور بہتر مستقبل کی سوچ نہیں؟ وہ قربان کرتا ہے اپنے آپ کو. میں کیوں نہ بتاؤں ان کو, میں کیوں نہ بتاؤں؟ ڈرنا ایک رب سے ہے, عزت فرض ہے, لیکن آج کیا وجہ ہے؟ ہمیں دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. 50 روپوں کے لیے, $100 کے لیے, $150 کے لیے. اور بھئی یہ شہریار کی بات نہیں ہے, کیونکہ میرے اور آپ کے ساتھ کون جڑا ہوا ہے؟ سبز لالی پرچم, اس کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول. غیر آپ کا مذاق اڑاتے ہیں, کہتے ہیں ان کی قیمتیں لگتی ہیں. جاؤ کسی اور ملک کے لوگوں کو دیکھو, غلط سے غلط بات پر بھی پردہ ڈالتے ہیں. ہم اپنے لوگوں کو کچھ پیسوں کے لیے, کسی کو خوش کرنے کے لیے شہریار کو ذلیل نہیں کر رہے, اپنی دھرتی ماں کو ذلیل کر رہے ہو. خدا کے لیے مہذب قومیں, اور مجھے اور آپ کو تو اللہ نے کیا کہا قرآن میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں ماں پڑو. میں اور آپ شیعہ سنی, دیوبندی بریلوی, سندھی بلوچی پٹھان, پھر آرائیں, جٹ, آفریدی, بنگش, یہاں بھی بات نہیں رہی. نون, پیپلز پارٹی, تحریک انصاف, تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم. اور ہم نے ایک اور کام کیا, ہم نے ایک ہونا تھا. ہم نے اہل حدیث کو اللہ دے دیا, ہم نے اہل سنت کو خلفائے راشدین اور اصحابہ کرام دے دیے, اہل تشیع کو آل بیت دے دیا, بریلوی اسکول آف تھاٹ کو امام الانبیاء دے دیا, پرویزی اسکول آف تھاٹ کو قرآن دے دیا. یہ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو ایک ہونا تھا. اینجلا مورکل جرمن چانسلر کیا کہتی ہے کہ تمہارا تو اللہ ایک ہے, پیغمبر اور نبی ایک ہیں, قبلہ ایک ہے, قرآن ایک ہے, کیوں تقسیم ہو؟ اور دوسری طرف وہ کہتی ہے کہ ہندوستان میں لاکھوں خدا ہیں, وہ کیوں ایک ہیں؟ سوچیں ذرا, غیر بتا رہے ہیں, تانے دے رہے ہیں, ہم ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. آؤ آج عہد کریں, پنجاب میرا فخر ہے, غرور ہے, سندھ میری بنیاد ہے, بلوچستان میری پہچان ہے, خیبر پختونخوا میرے ماتھے کا جومر ہے, گلگت بلتستان میری سوچ ہے, اور آزاد کشمیر میری ایمانی بنیاد ہے. جب ہم ایک ہوں گے تو دنیا پر فخر کرے گی. میری ماں بہنوں کے لیے میں آواز کیوں نہ بنوں؟ یو ایس الائز کے ساتھ غیروں کی مدد کے لیے پہنچتا ہے. میرا اور آپ کا تو خاصا ہے, کیا ضرورت تھی کہ آل بیت حضرت امام حسین اپنے پیاروں سمیت کوفے جا رہے ہیں, کن کی مدد کے لیے جا رہے ہیں؟ یہ خاصا ہے آل بیت کا ہے. میں آواز بنوں گا ان ماں بہنوں کے لیے جن میں کشمیر میں جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. کیوں نہ بنوں؟ اب آج آخر میں خدا کا واسطہ ہے, علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ سبب پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. ہم نے دنیا کو لیڈ کرنا تھا میرے بھائیوں, ہم نے دنیا کو لیڈ کرنا تھا. کبھی سوچا خانہ کعبہ, حرمین شریفین کے امام
دوائی کھاتے ہیں تو کس کی بنی ہے؟ حرم شریف اور مسجد نبوی میں جب تزئین و آرائش کا کام ہوتا ہے، اس کو بنانے والا اور اس کی تخلیق کرنے والا اللہ کے بعد کون ہے؟ موبائل جو یوز کرتے ہیں، یہ ٹیکنالوجی، کدھر ہے مسلمان؟ مسلمان تو آفس میں تفرقوں میں پڑ گیا. غیر کہتا ہے کدھر ہے تمہارا اللہ؟ مجھے چیلنج کرتا ہے. ہم کدھر ہیں؟ Where are we? We are not to be seen anywhere. Let's put our houses in order. Let's prove it to the entire globe that when we say that we believe in Allah and the Holy Prophet Khatamun Nabeen Hazrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, we also believe in humanity. We are the ones who blindly believe in human norms and human values, because if I am unable to do so, I will not be considered as a Muslim. How can I undermine humanity? How can I polarize humanity? How can I, in any capacity, challenge any religion? I will value one and all. And this land of yours believe in too. تو آخر میں کشمیر کے لیے یاد رکھے، مسلمان کو کیا مسلمان کرنا؟ ان کو جو باہر بیٹھے ہیں ان کو بتانا ہے کہ ماس ریپ ہو رہا ہے، ماں باپ کے سامنے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ان کو بتانا ہے ہاف وڈوز، پیلٹ گنز جانوروں کے خلاف استعمال نہیں ہوتے، وہاں پہ بچے نہتے معصوم. ان کو بتانا ہے کہ عورتوں کے حقوق، اجتماعی قبریں، ظلم اور بربریت کا بازار. اور آج میرے پرائم منسٹر نے اقوام عالم کو بتایا کہ غریب ملکوں سے پیسہ نکلتا ہے چوری ہو کے، بڑے بڑے ملکوں میں رہتا ہے. کدھر ہے انصاف؟ کیوں ایسی چیز نہیں ہوتی کہ غریب سے جب لوگ ملک میں غریب لوگ ملک غریب در غریب ہوں گے، ان کے لوگ پھر دوسرے ملکوں کا رخ کریں گے. اسی طرح دنیا کو بتایا کہ پاکستان نے کیا کیا افغانستان اور دنیا کے امن کے لیے. اسی طرح پرائم منسٹر نے دنیا کو بتایا کہ ہمیں عزت چاہیے، ہم دنیا میں برابری کی سطح پر چلنا چاہتے ہیں، ہم پارٹنر ان پیس ہیں، ہم دنیا کے امن کے لیے سب کے ساتھ چلیں گے، ہم کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے. میں نے گھر کو ٹھیک کرنا ہے انشاءاللہ. میرے گھر میں تکلیف ہے، میرے گھر میں غربت ہے، میرے گھر میں افلاس ہے، تعلیم نہیں، صحت نہیں، روزگار نہیں، کاروبار نہیں. میں گھر کو ٹھیک کروں گا، گھر کو، کیونکہ میں کب تک لڑتا رہوں گا؟ میں کسی کا زر خرید نہیں ہوں. مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے عزت چاہیے، مجھے عزت چاہیے. تو آخر میں صرف آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، خدا کا واسطہ ہے. ایک بھائی مجھے ملا اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے مجھے کہا دیار غیر میں شہریار بھائی پارٹی نہیں ہونی چاہیے، پاکستان ہونا چاہیے. میں نے کہا میں ایگری کرتا ہوں. میرے بھائیو، گھر کے مسئلے گھر میں حل ہوتے ہیں. جب ایک گھر میں باپ، ماں، بیٹی، بیٹا، داماد، بہو، اسی طرح پھپھی، خالہ، تایا، تائی، چچا، چاچی، دادا، دادی، نانا، نانی، ساس، سسر، یہ جتنے رشتے ہیں، جب ان کے بیچ میں کوئی تھوڑی بہت اونچ نیچ آئے تو لوگ لاؤڈ سپیکروں پہ اعلان نہیں کرتے کہ لوگو ادھر آؤ، آج ہمارے گھر میں یہ ہوا، آج ہمارے گھر میں یہ ہوا، آج ہمارے گھر میں یہ ہوا. جو بھی اس طرح کریں گے، ان محلوں میں، ان دیہاتوں میں، ان شہروں میں ان کی عزت اور کے جنازے نکلیں گے. گھر کے معاملے گھر میں ٹھیک ہوتے ہیں. ہم دنیا کو بتاتے ہیں لوگو ادھر آؤ، اس طرح ہو رہا ہے. جائیں دنیا کے ملکوں میں، گھروں کے معاملے وہ گھر میں رکھتے ہیں. جب آپ خود گھر کا پردہ اٹھاؤ گے تو دشمن تو اس کا فائدہ اٹھائیں گے. آئیں گھر کو مضبوط کریں، آئیں اپنی روایات کو، اپنے اقدار کو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنی دھرتی ماں کو عزت دیں. ماں کو ہم نے عزت نہیں دینی تو کس سے دینی؟ ماں کو دیکھیں، اللہ نے
تمام تخلیقات میں اپنا تعارف جب کرانا چاہا تو ماں کو چنا، ماں کو چنا۔ اور ڈاکٹروں سے پوچھیں، علماء کرام سے پوچھیں، جب کوئی ماں بنتی ہے 99.9% نسیں سوائے شہرک کی پھٹ جاتی ہیں، ملک الموت اس کے اوپر ایسے، اور پھر وہ ماں کیا کرتی ہے؟ سب کچھ قربان کرتی ہے اس بچے کے لیے۔ وہ ماں جو جس کی برکت سے، جائیں اسٹیٹ لیس سے پوچھیں، جائیں ریفیوجی سے پوچھیں، جن کا کوئی والی وارث نہیں، میری درتی ماں کو اللہ تعالیٰ قیامت سلامت رکھے بمائے تمام دنیا کے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، خدا کے لیے، ہم ایک عظیم قوم ہیں، ہم تھوڑا راستہ بھٹک گئے ہیں، ہمارے اپنے مسائل، اپنے اختلافات ہم کو پاکستان کے اندر حل کریں گے، باہر ہمیں ایک ہونا ہے، باہر ہمیں ایک ہونا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ماں کی بات آئے تو وہ اولاد چاہے کچھ بھی ہو پھر ماں کے لیے سر بھی قربان کرتی ہے۔ ماں جب پکارتی ہے تو پھر اولاد نعرہ تکبیر کا نعرہ لگا کے اپنے آپ کے اور اپنی چھاتی کو سامنے کرتے ہیں۔ جب آزمائش آتی ہے پاکستان پہ تو پھر پتہ ہے کیا؟ یہ جب پچھلے دنوں جو کچھ ہوا، جو فوجی، جو لا انفورسنگ ایجنسی کے لوگ چھٹیوں پہ تھے، انہوں نے خط لکھے ریٹائرڈ لوگوں نے کہ ہم واپس آنا چاہتے ہیں، کسی کی شادی ہے، کسی کے گھر میں جنازہ پڑا ہوا ہے، کسی کے گھر میں بیماری ہے، اس نے چھٹی، اس نے بچوں کو، بیوی کو چھوڑ دیا کہ دھرتی ماں کی بات آئی ہے، میں نے اپنے آپ کو قربان کرنا ہے۔ جاؤ پتہ کرو، جاؤ پتہ کرو، 35,000 40,000 45,000 تنخواہ کیوں قربان کرے گا اپنے آپ کو؟ وہ کہتا ہے میری دھرتی نے پکارا ہے۔ جاؤ اس پائلٹ سے پوچھو، جاؤ اس فوجی سے پوچھو، ایف سی کے جوان سے پوچھو، رینجر کے جوان سے پوچھو، سپاہی سے پوچھو، پیرامیڈک سٹاف سے پوچھو، لوگوں کی اولادوں کو کووڈ ہے، ڈاکٹر اور پیرامیڈک سٹاف کھڑا ہے، ماں کہتی ہے مت جاؤ، بیٹا کہتا ہے میری ماں اگر اس کی جگہ آپ ہوتی میں کیا کرتا۔ ہم نے تو اگلوں کے لیے جینے کا عزم کیا ہے، کہتے ہیں ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو اچھالا دے دو، میں نہیں کوئی اور ساحل پہ اتر جائے گا۔ ہم نے اوروں کو بتانا تھا اور ہمیں بتا رہے ہیں۔ سوچے ذرا، اینڈ میں خدا کے لیے میں ایک گنہگار خطا کار آپ سے التجا کر رہا ہوں، اپنے آپ پر فخر کریں، اپنی عزت کو اپنی پاؤں تلے نہ روندیں۔ آپ کے لیے مقبوضہ کشمیر میں مائیں، بزرگ جوان اللہ کے بعد آپ کی طرف دیکھ رہے، لغاف کعبہ پکڑ کے فلسطین کے لوگ، رنگوینیا کے لوگ، تمام مسلمان جو آزمائش میں ہیں وہ اللہ کے بعد آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ پوری دنیا کے معصوم نہتے لوگ، ان کا رب ایک ہے، وہ اللہ ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر میں ختم کروں گا، اللہ کون ہے؟ کیا ہم نے پہچانا؟ 7 سمندر پار دنیا کے پیچھے تو ہم بہت کچھ کر گئے، نماز سبحانک اللہم صلی اللہ ربنا تک ہمیں پتہ نہیں عربی میں کیا کہہ رہے ہیں، الف لام میم سے والناس تک عربی میں پڑھ رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، دنیا تو سیکھ رہے ہیں، آخرت کا کوئی پتہ نہیں۔ اللہ نے جتنی زبانیں تخلیق کی اس میں عربی زبان مکمل زبان ہے، ہر نام، ہر زبان میں حروف بدلو تو مفہوم بدلتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا رب جو ہے وہ رب العالمین ایسے نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ بنی آدم کو بتاؤ کہ اللہ کا نام عربی میں 4 الفاظ پر مشتمل ہے، الف لام لام ہے۔ اللہ کے نام سے الف ہٹاؤ تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پہلا الف پہلا لام ہٹاؤ تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، الف ہٹاؤ لام ہٹاؤ لام ہٹاؤ، ہے رہ گیا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ ادھر سے شروع کرو، ادھر سے شروع کرو۔
ہم اس کے ماننے والے ہیں. کبھی سوچا ہے عبادتیں ہو رہی ہیں, عمرے ہو رہے ہیں, حج ہو رہے ہیں, صدقات, خیرات, میلاد, ماتم, جلوس, سب کچھ ہو رہا ہے, مسلمان کی دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ سوچے تو صحیح, کون بتائے گا کیوں دعا قبول نہیں ہو رہی؟ کیا ہم نے کبھی سوچا جب دنیا کے پیچھے بھاگو گے, جب ڈالر سے, عہدے سے, رتبے سے, منسٹر, پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ فلانا مجھے عزت دے گا, تو پھر اللہ کہتا ہے کہ فیئر آف اننون میں مبتلا کروں گا, خوف میں کچھ نہیں کر سکو گے, ہاتھ ملاؤں یا نہ ملاؤں, باہر نکلوں یا نہ نکلوں, مسجد میں جاؤں یا نہ جاؤں, ایسے خوف میں جکڑے جاؤ گے کہ پھر کوئی تمہیں بچانے کے لیے نہیں آئے گا. آئیں آج عہد کریں, ہم نے ایک ہونا ہے, ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ مسلمان ہے کون. مسلمان تو اگلی کی بیٹیوں کے سروں پہ چادر رکھتا تھا, مسلمان تو جوڑتا ہے, مسلمان تو توڑنے سے بچاتا ہے, مسلمان تو عزت ہے, مسلمان تو فخر ہے, مسلمان تو غرور ہے, مسلمان تو پہچان ہے امام الانبیاء کی, مسلمان تو اللہ کا وہ ایمبیسڈر ہے. یہاں جائیں کسی ملک کے ایمبیسڈر کو کیا عزت ہے؟ آپ کو پتہ ہے نبیوں نے اللہ کے محبوب کی امتی بننے کے لیے دعائیں کی, اور you are the chosen one, اللہ نے آپ کو پسند کیا اپنے محبوب کے لیے. Never undermine yourself, believe in your system, believe in yourself, and remember اللہ وہی اللہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچاتا ہے, اللہ وہی اللہ ہے جو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بچاتا ہے, اللہ وہی اللہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل میں بچاتا ہے, اللہ وہی اللہ ہے جو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بچاتا ہے. میرا یہ ایمان ہے کہ آنے والی نسلیں پاکستان اور پاکستانیوں سے سیکھیں گے انشاءاللہ, یہ ہمارا ایمان ہے. کبھی اپنے آپ کو حقیر نہیں سمجھنا. آج آپ کے روایات پر کام ہو رہا ہے, ادھر لوگ آپ کے سوشل سسٹم سے سیکھ رہے ہیں. آپ کے گھروں جائیں, یہودی فیملی میں ویل نیٹڈ فیملیز ہیں, آؤ واپس آئیں, لیٹس گو بیک ٹو آور روٹس, آئیں اپنی بنیاد پہچانیں. صرف اس وقت نہیں جب کوئی ضرورت ہو تو تب یاد کریں رب کو. آج وہ مائیں, وہ بہنیں, وہ بیٹیاں, وہ بزرگ جو آزمائش میں, جو ان کی عزتیں, سوچے کشمیر میں, تہار جیل میں, کانسنٹریشن کیمپ میں روزانہ کیا کیا ہوتا ہوگا ان پہ, کیا کیا ان کو آسرے دیے جاتے ہوں گے, کیا کیا ان کو آفرز ہوں گی, کتنا ڈرایا جاتا ہوگا, کتنا ذلیل اور رسوا کیا جاتا ہوگا. سلام ہے ان کی عظمتوں اور عصمتوں کو کہ بک نہیں رہے, جھک نہیں رہے, پیسے اور عہدے کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. آؤ بلال حبشی کی مثال بنے, آؤ حر کی مثال بنے. پہچانے تو صحیح حر کون تھا, پہچانے تو صحیح حضرت اویس کرنی کون تھے, پتہ کرو, اپنی بنیاد کو پہچانو. جب بنیاد پہچانو گے تو نہ سمندر, نہ آسمان, نہ زمینیں, نہ دنیا کی دولت, نہ دنیا کا روب, نہ دنیا کا دبدبہ, کوئی چیز آپ کو نہیں ڈرا سکے گی. کیونکہ جب آپ کا ہونے کا یقین رب سے اور رب کے محبوب کے سنتوں سے ہوتا ہے تو پھر اللہ آپ سے خوف لے لیتا ہے. تو آخر میں اللہ ہمیں خیر کے لیے استعمال کرے. مجھے پتہ نہیں تھا, میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں میں آپ سے کتنی بات کر پاؤں گا, لیکن اللہ سے مانگو اللہ آپ کو دیتا ہے. تو آج ہم ایک دوسرے کو اللہ کے لیے معاف کرنا ہے. آج ہم نے رشتوں کو جوڑنا ہے, اپنے ماں باپ, بہن بھائی, چچا ماموں, رشتہ دار, سب کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا ہے. جہاں تک آپ کی ہارڈ اینڈ انویسٹمنٹ کی بات آئی کہ جی جائیدادیں لیتے ہیں, اپنے ان پر قابض ہو جاتے ہیں یا اپنے نام کرا لیتے ہیں, یا آپ کو ایف آئی اے یا مختلف ادارے ذلیل کرتے ہیں, آپ آتے ہیں تو ان کو ڈالر نظر آتے, اس پر کام ہو رہا ہے انشاءاللہ. آپ نے خود بتایا, میں نے نہیں بتایا کہ کمشنر گجرانوالہ نے آپ کو کیا بتایا. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں, ہم کوشش کر رہے ہیں, صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ امام الانبیاء
خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ کیوں ہجرت کی، غزوات کیوں لڑی، صلح حدیبیہ کیوں کی، یہ مجھے اور آپ کو سبق اور سمجھ دینی تھی۔ ایک دن میں قوم نہیں بنتی، قومیں تسلسل سے اتفاق سے بنتی ہیں۔ قومیں آج امریکہ 250 سال کی آزمائش سے گزر کے یہاں پہ پہنچی ہے، ایسے نہیں آئی۔ آئیں مثبت سوچ پیدا کریں، جھوٹ غلط خبر سے منہ پھیریں۔ آئیں دنیا ہمارے ذہنوں کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے، ہمیں غلط خبر دیتی ہے، آپس میں لڑانا چاہتی ہے، ہمیں مذہب کے نام پہ، مسلک کے نام پہ، زبانوں کے نام پہ، سوچ اور فکر کے نام پہ، سیاست کے نام پہ لڑانا چاہتی ہے۔ آئیں ہم اللہ سے استدعا کریں کہ اللہ ہمیں ایک بنا اور نیک بنا۔ آئیں ہم استدعا کریں کہ اللہ میری دھرتی ماں کو عزت دے۔ آؤ آج دعا کریں کہ اللہ پاکستان کو تمام انسانیت کے لیے خیر کا ذریعہ بنا۔ آؤ آج دعا کریں کہ اللہ امریکہ، یورپ، دنیا میں جتنے بھی مسلمان اوورسیز ہیں، تمام دنیا کے لیے اور ان ملکوں کے لیے اللہ ان کو خیر کا ذریعہ بنا۔ اللہ آپ کے گھروں پہ، آپ کے پیاروں پہ، آپ کے کاروبار میں، آپ کے رزق میں، ہر چیزوں میں اللہ رب برکت ڈال دے۔ اور آخر میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، صرف ایک چیز، اور اس کے بعد اللہ حافظ کہوں گا۔ خدا کا واسطہ ہے، ایک دفعہ پھر پاکستان پہ کمپرومائز مت کریں، پاکستان پہ کمپرومائز مت کریں اور پاکستانی پہ کمپرومائز مت کریں، انسان پہ کمپرومائز مت کریں، کیونکہ اس کا خالق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق ہے۔ اللہ کل اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ کے سامنے میں کیا بولوں گا، میری تو کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ آئیں اللہ کی رضا کے لیے ایک ہوں اور دنیا کے لیے مثال بنیں۔ اللہ تمام انسانیت کو اور خصوصاً اوورسیز پاکستانیوں کو، اس ملک کو، اس ملک کے ان لوگوں کو جو آپ کے لیے خیر کا ذریعہ بنتے ہیں، دھرتی ماں پاکستان کو، تمام رب کے مخلوق کو اللہ عزتوں سے نوازے، تمام انسانیت کی خیر۔ کشمیر، پاکستان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ باد، اوورسیز پائندہ باد۔ تھینک یو سو مچ۔